السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا کسی گھر کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا صحیح ہے کہ اس گھر کے اندر مصیبتیں زیادہ آتی ہیں، پریشانیاں زیادہ آتی ہیں اور یہ گھر منحوس ہے اور اس وجہ سے اس گھر کو چھوڑ دیا جائے، تو کیا ایسا عقیدہ رکھنا صحیح ہے؟ تو دیکھیے، ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی 2858 نمبر کی حدیث ہے، انما الشؤم فی ثلاثہ، کہ نحوست یا بدبختی تین چیزوں میں ہوتی ہے، فی الفرس والمرأة والدار، گھوڑے میں، عورت میں اور گدھے میں، گھوڑے میں، عورت میں اور گھر میں۔ اور ایک روایت میں جو ہے صحیح بخاری کی 2859 نمبر کے حدیث میں جو الفاظ ہیں اس میں یہ ہے، ان کان فی شیء، اگر منحوسیت یا بدبختی اگر کسی چیز میں ہوتی، ففی المرأة والفرس والمسکن، تو عورت میں ہوتی، گھوڑے میں ہوتی اور گھر میں ہوتی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث میں جو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی یا نحوست ان تین چیزوں میں ہے تو اس سے کیا مراد ہے، جبکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں یہ فرماتے ہیں کہ لا عدوى ولا طیرہ، کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی اور بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی سے منع کیا ہے، یعنی کسی چیز سے برا شگون نہ لیا جائے، کسی چیز کو منحوس نہ سمجھا جائے، تو پھر اس حدیث میں آپ نے کیوں فرمایا کہ تین چیزوں میں نحوست ہے؟ تو بعض علماء اس حدیث کا یہ مطلب بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ نحوست یا بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اگر بدشگونی ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی۔ اور بعض علماء نے اس حدیث کا یہ مطلب بتایا ہے کہ عورت اور گھوڑا اور گھر، یہ انسان کی تین بڑی اہم ضرورتیں ہیں، تو اگر ان سے آدمی کو تکلیف پہنچ رہی ہو اور انسان کے گھر کی تنگی سے وہ پریشان ہو، یا سواری اس کو جو ہے آرام دہ اس کے لیے نہ ہو، یا عورت کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو، تو پھر وہ منحوسیت یا بدشگونی تو شرعی اعتبار سے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن انسان اس گھر سے یا اس سواری سے یا اس عورت سے اپنے آپ کو الگ کر لے تاکہ کسی قسم کا برا گمان ذہن میں نہ آئے اور بد اعتقادی ذہن میں پیدا نہ ہو، برا اعتقاد پیدا نہ ہو، اور آدمی یہ نہ سوچے کہ اس عورت کی وجہ سے یا اس گھر کی وجہ سے یا اس سواری کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے، اور اس جو ہمارا ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو ہمارا عقیدہ ہے کہ شر اور خیر، بھلائی اور برائی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا کائنات میں، تو اس عقیدے کی حفاظت کے لیے آدمی ان تین چیزوں سے اگر اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کو چھوڑ دے، یہ اس حدیث کا معنی اور مطلب ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں الگ الگ مطلب علماء نے لیا ہے، اور بھی اس حدیث کے مفہوم لیے ہیں، لیکن یہ دونوں مفہوم جو ہے وہ زیادہ بہتر سمجھ میں آتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ منحوسیت یا بدشگونی کسی چیز میں نہیں ہوتی، اگر ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی، یہ آپ نے بیان فرمایا ہے۔ یا اس آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ ان تین چیزوں کے ذریعے عام طور سے اگر یہ تین چیزیں گڑبڑ ہوں، خراب ہوں، چاہے وہ سواری ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ گھر ہو، تو انسان کی زندگی بہت پریشانی والی ہو جاتی ہے۔ تو اگر ان تین چیزوں سے بہت زیادہ تکلیف پہنچے تو انسان اس سے الگ ہو جائے، یہ کہنے کا مقصد ہے۔ تو اگر کسی گھر میں انسان کو رہنے کی وجہ سے اس کے اوپر بیماریاں، تکلیفیں آ رہی ہیں، تو وہ یہ اعتقاد نہ رکھے کہ یہ گھر منحوس ہو گیا ہے، بلکہ اپنے اس عقیدے پر قائم رہے کہ شر اور خیر، بیماری اور شفا یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن اس گھر کو وہ چھوڑ کر کے دوسرے گھر میں جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یا یہی مسئلہ سواری کے ساتھ ہے، یہ مسئلہ بیوی کے ساتھ ہے، لیکن بذات خود کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی ہے، ہر چیز کے اندر جو بھی شر اور خیر ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔